اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے آخری اشعار، گزشتہ روز ہم نے ناصر کاظمی کی غزل کے 3 اشعار کر چکے ہیں اور چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ شریک سخن گفتگو کرنے والا، ہم سخن اس کا مطلب بھی گفتگو کرنے والا، شریک سخن یعنی اور ہم سخن دونوں یہ مترادف معنی ہیں۔ خاموشی جس کا آسان لفظوں میں مطلب یعنی مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، اگر تو مجھ سے محو گفتگو نہیں ہے مگر تیری خاموشی مجھ سے ہم کلام ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اپنے دوست سے، جو ایک روایتی شاعری ہے اس میں اپنے محبوب کو ہم کلام ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور بیان کر رہا ہے کہ اے محبوب، اگر آج ہم ایک مقام پر، ایک جگہ پر یا ایک دوسرے کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، وقت نے اور ہم پر جو ہجرت کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کر پہلی جیسی گفتگو نہیں کر سکتے، اگر تو میرے ساتھ شریک گفتگو نہیں ہے، شریک سخن نہیں ہے، تو کوئی غم نہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب دو محبت کرنے والے یا دو دوست ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہجر میں اور غم میں وہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، آہیں سسکیاں جو ہیں وہ ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ لیکن شاعر اس مرحلے سے بھی آگے تک پہنچ چکا ہے۔ شاعر اب روئے گا نہیں، شاعر اب ان کمزور لوگوں کی طرح، کم حوصلہ لوگوں کی طرح یہاں شاعر نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہاں شاعر کا حوصلہ نہیں ہے، وہ محبوب سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کی محبت میں، اس کے عشق میں اس انتہا کے مقام تک پہنچ چکا ہے اور اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اگر محبوب، اگر ہم جدا ہو چکے ہیں، ہم میں دوریاں ہو چکی ہیں، وقت اور حالات نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا تو کر دیا ہے، لیکن محبوب، جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں، جب میں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تیرے تصورات میں، تیرے خیالات کی خوبصورت دنیا میں گم ہو جاتا ہوں، تو پھر میں تجھے ہی محسوس کرتا ہوں۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ تو لہذا شاعر اب عشق اور محبت کے انتہا کے مقام پر ہے اور اپنے محبوب کے ہجر و فراق میں روئے گا نہیں،
آہیں اور سستیاں نہیں بھرے گا، بلکہ محبوب کے ساتھ گزرنے والا جو اچھا وقت تھا، خوشگوار وقت تھا، بہترین جو وقت تھا، شاعر نے اسی خوشگوار وقت میں رہ کر، گم رہ کر اپنے آپ کو تسکین اور اسی وقت کو اپنے لیے ایک ڈھال بنا لیا ہے۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ بڑا خوبصورت شعر۔ شاعر اور محبت کرنے والے لوگ جب عشق کی انتہا میں یا مجازی عشق میں اپنے محبوب یا دوست میں اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، یا عشق حقیقی میں جب اللہ کے حضور اس قدر قریب ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر چیز میں، ہر رنگ میں، ہر پہلو میں اپنے محبوب کو محسوس کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو تسکین پہنچا لیتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں اس غزل کے 5ویں شعر کی طرف۔ 1 2 3 4 5 جی 5واں شعر۔ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ چلتے ہیں آسان مفہوم کی طرف، مطلب کی طرف۔ اے محبوب، یادوں کے بے نشان جزیروں سے مجھے ابھی تک تیری آواز آ رہی ہے۔ زیر پچھلی شعر میں یہ دونوں، اوپر والا شعر اور نیچے والا جو شعر ہے، دونوں ہی ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، اور ان دونوں کا مفہوم اور دونوں کی تشریح کا رنگ ایک جیسا ہے۔ زیر پچھلی شعر میں شاعر جب اپنے محبوب سے دور ہو چکا ہے، ہجر و فراق کے سمندر میں غرق ہو چکا ہے، وقت نے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ دوری اور ان دونوں کے درمیان ایک فراق کی حد قائم کر دی ہے، تو پھر اس مرحلے میں آ کر وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ محبوب، جن مقامات پر، جن خوبصورت مقامات پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور الفت کی باتیں کیا کرتے تھے، آج میں اسی مقام پر جا کر، اس جگہ پر بیٹھ کر محسوس کرتا ہوں کہ جہاں تو مجھے کھڑا ہو کر پکارتا تھا، مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ تم اسی طرح مجھے پکار رہے ہو، اسی طرح مجھے اپنی طرف بلا رہے ہو۔ لہذا میں تیری محبت اور تیرے تصورات کی جو دنیا ہے، تیرے ماضی کی جو دنیا ہے، خوبصورت جو میرے ساتھ ایک ماضی وابستہ ہے، میرے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، میں اس جڑے ہوئے ماضی سے، اس جڑے ہوئے ماضی میں ہوتا جن ہو کر، اس جڑے ہوئے ماضی کی یادوں کو یاد کر کے اب بھی اسی مقام پر جب جاتا ہوں تو مجھے تیری آواز، تیرا وجود وہاں محسوس ہوتا ہے، میں تجھے وہاں جا کر محسوس کرتا ہوں، میں تمہیں پا لیتا ہوں۔ حوالے کے شعر پر آتے ہیں، دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈھلی تم یاد آئے، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازے بھجی تم یاد آئے، پھر کاغا بولا گاس کے ہرے سمندر سے رت آئی پیلے پھولوں کی تم یاد آئے۔ لہذا شاعر اپنے ماضی اور محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر رہا ہے،
اور جس مقام پر محبوب کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزرا تھا، اس مقام پر جا کر جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اسی طرح ہی محسوس کرتا ہے جس طرح ماضی میں اس کا محبوب اس کو آواز دے کر بلایا کرتا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس غزل کے چھٹے شعر کی طرف۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ آسان مطلب کی طرف کہ اے محبوب، شہر کی بے چراغ گلیوں میں تجھے ابھی تک تلاش کر رہا ہوں۔ اے محبوب، شہر کی بے چراغ گلیوں میں تجھے ابھی تک تلاش کر رہا ہوں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہے اور اپنے محبوب کو پکار رہا ہے کہ محبوب، جن گلیوں میں میرا اور آپ کا گزر ہوتا تھا، جن گلیوں میں چہل پہل تھی، جن گلیوں میں رونق تھی، آج وہ گلیاں مجھے ویران لگتی ہیں، آج وہ گلیاں مجھے بیابان لگتی ہیں۔ گو ناصر کاظمی ایک اداس شاعر ہیں، سوز و گداز ان کی شاعری کا رنگ رہا ہے۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہجرت کے دوران انتہا پسندی اور مسلم اور ہندو جو تنازعات تھے، اس کے پیش نظر اس کا شہر اجڑ گیا تھا۔ وہ رونقیں، وہ محفلیں، وہ خوبصورتی، وہ رنگینی، وہ محبتیں، وہ پیار، وہ الفت، وہ شفقت، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو اس کے پیش نظر اس نے اس رنگ کو بھی یہاں بیان کیا ہے۔ اور پھر شاید ہجرت کے بعد جب ایک جگہ سے دوسری جگہ آ کر اس نے قیام کیا تو پھر شاعر نے اپنے دوست یا اپنے محبوب یا اپنے بچھڑنے والے خاندان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اب بھی میں یہاں جو بازاروں میں چہل پہل ہے، بازاروں میں جو رونق ہے، گلیاں جو چراغاں ہیں، اے بچھڑ جانے والوں، یہ چراغ گلیاں، یہ روشن گلیاں، یہ خوبصورت گلیاں اور بازار مجھے اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تمہاری وجہ سے یہ ساری رونقیں تھیں، تم تھے تو دنیا تھی، تمہارے ساتھ میری دنیا آباد تھی۔ تو لہذا شاعر نے ان اشعار میں اپنے جو ساتھی تھے، اپنے دوست احباب تھے یا محبوب تھا، اس کے بچھڑ جانے کے بعد اس دنیا کو بے چراغ گلیوں سے تشبیہ دی ہے کہ اب یہ خوبصورت اور چراغاں کیے ہوئی گلیاں اور بازار جو ہیں یہ مجھے بجھے بجھے سے لگتے ہیں۔ اگر تم ساتھ ہوتے یا شاعر کے بچھڑنے والے جو دوست احباب وہ ساتھ ہوتے تو آج یہ روشن گلیاں، خوبصورت دنیا اس کو اجڑی ہوئی نظر نہ آتی۔ تو لہذا شاعر اب بھی اپنے کھوئے ہوئے، اپنے سے جو جدا ہونے والے رشتے ہیں، ان رشتوں کو تلاش کر رہا ہے، ان رشتوں کو ڈھونڈ رہا ہے، ان کو پکار رہا ہے۔ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب بھی ساون کی شوخ راتوں میں کوئی وارث کی ہیر گاتا ہے، سوچتا ہوں کہ اس گھڑی مجھ کو کیوں تیرا شہر یاد آتا ہے۔ چلتے ہیں اس غزل کے آخری شعر مقطع کی طرف۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ زیر تشریح شعر میں ناصر نے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کچھ یوں بیان کیا کہ ناصر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اچھا وقت ضرور آئے گا کیونکہ زندگی ابھی باقی پڑی ہے۔
زیر تشریح شعر میں شاعر نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں آنے والے جو غم ہیں، آنے والی جو اذیتیں اور جو مصیبتیں ہیں، تو صرف ان مصیبتوں اور اذیتوں کو اپنے اوپر لے کر یا ان کو اپنے اوپر اوڑھ کر مایوسی کی دنیا میں غرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم پر اچھا برا وقت آیا ہے تو تم پر اچھا وقت ضرور آئے گا۔ زیر تشریح شعر میں یہ بھی درس عمل دے رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، اور خود اپنے اوپر آنے والے جو حالات و واقعات ہیں جو انہوں نے اس شاعری میں قلم بند کیے ہیں کہ اگر ناصر تجھ پر برا وقت آیا ہے، اگر تو نے ہجرت کے تلخ اور دل خراش واقعات کو دیکھا ہے، اگر تجھ سے تیرے پیارے جو ہیں وہ جدا ہو چکے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ابھی زندگی باقی پڑی ہے۔ اگر تجھے زندگی میں جو درپیش آنے والے مسائل ہیں، اگر زندگی میں درپیش آنے والی جو مصیبتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ ابھی زندگی باقی پڑی ہے اور ان مسائل کا سامنا کرنا چاہیے، ان مصیبتوں اور ان چیلنجز کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے، اور آنے والی زندگی میں اچھا وقت ضرور آئے گا۔ تو لہذا شاید یہاں ایک طرف اداسی اور مایوسی میں کھویا ہوا ہے، تو دوسرے رنگ میں، دوسرے پہلو میں اپنے چاہنے والوں کو یہ بھی درس دے رہا ہے کہ اگر تم پر برا وقت آ جائے، اگر تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، تو تم ان مصیبتوں کو لے کر، تم ان اذیتوں اور مسائل کو لے کر پریشان نہ ہوں، ان کا مردانہ وار مقابلہ کریں، ثابت قدم رہیں اور اچھے وقت کے آنے کی امید کریں۔ کیوں کہ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور مشکلات کا اور آنے والے چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں، ان پر اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ تو چلتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف۔ کچھ اب سنبھلنے لگی ہے جہاں بھی، بدل چکا رنگ آسماں بھی، جو رات بھاری تھی ٹل گئی ہے، جو دن کڑا تھا گزر گیا ہے، یہ بجا کہ آج اندھیرا ہے، ذرا رخ بدلنے کی دیر ہے، جو خزاں کے خوف سے خشک ہے، وہی شاخ لائے گی برگ و بر، مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دورے صبحگاہی۔ تو زیر تشریح شعر میں ناصر کاظمی نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی ہے، اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو اور قارئین کو یہ درس عمل دے رہے ہیں کہ اگر زندگی پر، اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے، اگر کوئی امتحان آ جائے، اگر مسائل کا سامنا کرنا پڑے، تو ثابت قدمی سے ان مسائل کا سامنا کریں۔ وہ مسائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا اگر تم سامنا کرو گے تو پھر آنے والی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ تو پیارے بچوں اور میرے پیارے ناظرین، آج ہم نے ناصر کاظمی کے پہلے کلام کو مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلام پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ کل ان کا دوسرا کلام لے کر آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگر یہ میرا کلام آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔